کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز کا اختتام اس دعا پہ ہوتا ہے جو دعائے ابراہیمی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، خاص طور پر حالات سے مشکلات سے بھرپور دن، قیامت والے دن، اے اللہ تم سب کی مغفرت فرما۔ اب دو رکعت نماز ہو یا 4 رکعت ہو، فجر کی نماز ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، نفل ہو یا فرض ہو، ہر نماز کا اختتام اور ایک دعا، نماز کا اختتام جو ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قبولیت اس موقع پہ، یہ اس وقت، یہ جو وقت ہے نا، یہ جو مرحلہ ہے، یہ قبولیت دعا کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب عبادت، عظیم ترین عبادت نماز کا اختتام والدین کی اس دعا پہ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں اور آپ چاہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو ان کی جیسے ہم تعلیم کی فکر کرتے ہیں، دینی تربیت کی فکر کریں۔ بچہ اسکول نہ جائے یہ ہم سے برداشت ہوتا ہے؟ بیٹا مسجد نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، آج ہم سب کو یہ برداشت ہے۔ پہلے مسجدیں بچوں سے بھری ہوتی تھی، آج مشکل سے میں کچھ بچے نظر آتے۔ والدین کئی ہمارے ہاں جو بزرگ نمازی ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں ان کی جگہ نہیں سنبھالتی مسجد میں۔ اولاد کا نمازی ہونا، مسجد کا پابند ہونا، دین کا پابند ہونا، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے خود بھی ہم نماز کے پابند ہوں اور اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیغمبر کو حکم ہے کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو حکم کیجئے نماز کا اور ان سے پابندی کروائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کمائی نہیں مانگ رہے، روزی کا تم سے سوال نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کو اعمال کا پابند کر دو، نماز کا پابند کر دو۔ تو پہلا حق والدین کا ہوا، والدین کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے مغفرت مانگنا۔ دوسرا حق ہوا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، والدین نے اگر کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، ان کی وصیت کے مطابق کام کرنا۔ اگر ان کے ذمے فرائض رہ گئے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی فرائض رہ گئے ہوں، تو ان کے فدیے کی یا بدل کی فکر کرنا۔ ان کے ذمہ اگر کسی کا قرضہ ہو تو قرضے کی ادائیگی کرنا، کیونکہ شہادت سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا، اس کی فکر کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلْ إِلَّا بِهِمَا، والد کے واسطے سے، والدہ کے واسطے سے جو رشتہ دار ہوں، والدین کے جانے کے بعد وہ رشتہ داری، دور کی رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ احساس تم نے ان رشتہ داروں کو نہیں دینا ہے کہ میرے والد جب تھے تو تم قریب تھے، اب وہ چلے گئے، اب دور کے رشتہ دار ہو گئے، نہیں۔ ان کے ساتھ ویسے ہی تعلق رکھنا، آنا جانا رکھنا، تعاون رکھنا جیسے والدین کی حیات میں تعلق تھا۔ بہنیں جیسے آزادی سے آتی تھیں اور جیسے والدین کے گھر میں بہنوں کے لیے جگہ تھی، اب جگہ ویسی رہنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کی، اب یہ نہیں کہ اب گھر کسی اور کا ہو گیا، کسی اور کا قبضہ ہو گیا، نہیں، یہ نہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد کے دوست ہوں یا والدہ کی سہیلیاں ہوں، ان کے ساتھ بھی احترام کا،
اکرام کا تعلق رکھنا. یہ میرے والد کا دوست ہے، اس بنیاد پر ان سے ملنا، کبھی کبھی ہدیہ پیش کر دینا، ملے تو عزت دینا. کیوں؟ میرے والد کے دوست ہیں. یہ 4 فرائض جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے فرمایا، اولاد کے لیے والدین کے جانے کے بعد. ظاہر ہے ان 4 حقوق کی پابندی وہی کر سکتا ہے کہ اولاد دنیا کی زندگی میں والدین نے اپنی اولاد کو اللہ کا بنایا ہو. جو اللہ کا ہے وہ میرا اور آپ کا ہے. اولاد کی تعلیم میں ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے دین کو ہم نے باہر رکھا. اولاد کی تربیت میں کبھی دین کو شامل نہیں رکھا، اولاد کی تعلیم میں کبھی دین کو شامل نہیں رکھا. گھر کے ماحول سے اللہ اور اللہ کے دین کو باہر رکھا. دین کی پابندی کے مقابلے میں غیروں کی نقالی پہ فخر کرتے رہے اور اسی کی تربیت اولاد کو دیتے رہے، تو پھر ظاہر ہے ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو باہر کے لادین لوگ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ والد ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے وہ ڈے چلتا ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہم جتنے بیٹھے ہیں نا حضرت صاحب، ہم سب زندہ لاشیں ہیں. ہم چابی والی، جیسے نا پہلے گاڑیوں کو چابی دی جاتی ہے، جب تک چابی ہوتی تھی وہ گاڑی چلتی تھی. 2 پہلوانوں کو بچپن میں ہو تو ان کو چابی دیتے تو وہ آپس میں لڑتے رہتے، چابی ختم ہو جاتی تھی وہ بند ہو جاتی. یہ جو روح ہے نا، یہ اندر چابی بھری ہوئی ہے. اب جو میں زندہ ہوں، یہ سانس جاری ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کیا بند ہو؟ کوئی گارنٹی. آج ابھی میری سانس بند ہو جائے، کوئی گارنٹی ہے؟ کچھ نہیں. اور اس دنیا سے جو گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے. لیکن میں اور آپ ازلی تو نہیں ہیں، ابدی ہیں. ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے رہیں گے. صرف جگہ بدلے گی. زندگی کا پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ تھا، اب دنیا ہے، دنیا کے بعد اب زمین کے اندر جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی جنت کی صورت میں ہے، جہنم کی صورت میں ہے. اب کامیاب اس کو نہیں کہتے ہیں، کامیاب وہ نہیں ہے. زندگی کے کسی اسٹیشن پہ پہنچنے کا نام کامیابی نہیں ہے، منزل پا لینے کا نام کامیابی ہے. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ یہاں سے جا رہا ہے پشاور، اس کی پوری تیاری حیدرآباد تک تو ہے، حیدرآباد سے آگے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. وہ اللہ کے بھروسے پہ وہ سفر ہو جائے گا. یہاں تک اللہ کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے بھروسے کے ساتھ ساتھ وسائل بھی اختیار کر رہا ہے، اپنی جو طاقت میں ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے، لیکن آگے کچھ نہیں. تو زندگی جو ہماری دنیا کی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے حیدرآباد کا سفر ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ اللہ فیصلہ. آخرت دنیا میں اللہ کا اصول رحم کا ہے، عدل کا نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ کا اصول عدل کا ہے. جیسے کیا ویسے کیا جائے گا، یہ اللہ کا اصول ہے. اب دنیا کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ ٹھیک ہے روزی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے اب اسباب کو ذریعہ بنایا ہے، اسباب کو ذریعہ بنایا ہے. اولاد چاہیے، اس کا بھی ایک راستہ ہے. روٹی چاہیے، اس کا بھی ایک راستہ ہے. ہر چیز کا ایک راستہ ہے، آپ کو اس راستے پہ چلنا ہوگا. اولاد خود سے پیدا نہیں ہوگی، اس کے لیے شادی کرنی پڑے گی. پیسہ خود نہیں آئے گا، اس کے لیے روزگار یا کاروبار کرنا ہوگا. محنت ہے، محنت کے بغیر دنیا نہیں ملتی. تو یار محنت کے بغیر آخرت کیسے ملے گی یار؟ ایک بندہ انتقال کر گیا اور ہم سب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ بخشتے بخشتے بخشتے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم دل مطمئن کر لیں بس وہ اللہ نے بخش دیا اسے. یہ بھی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی محنت کے بغیر یہ نہیں بن سکتی، تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کیسے بنے گی؟ اس لیے سب سے پہلے ہم ایک کام کر لیں، آج سے طے کر لیں،
آج سے طے کر لو ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم سب کی عمریں، اکثریت کی عمریں اس وقت 50 سال سے زیادہ ہیں۔ بنانے والے نے یہ جو بنایا، ہر پروڈکٹ جب تیار ہوتا ہے نا تو کمپنی اس پر ڈیٹ لکھتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ۔ ہم سب کے بنانے والے نے ہمارا ایکسپائری ڈیٹ کیا بتایا ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت کی عمر اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ میری امت کی جو عمر ہے نا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ایکسٹینشن مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ کارآمد بنانے والے نے اس پہ جو ڈیٹ لکھی ہے ایکسپائری ڈیٹ، وہ 60 سے 70 سال۔ اس کو سامنے رکھ کے اب میں دنیا کی زندگی کے زیادہ قریب ہوں یا آخرت کے زیادہ قریب ہوں، اس تعلق سے پھر مجھے اپنی محنت کا ایک لیول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔